السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے. ذی قعدہ کا یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. خود اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ، کہ حج کے چند متعینہ مہینے ہیں. شوال کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے چند دن ہیں. شوال کی فضیلت میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھ لے، شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. اور ذی قعدہ کا مہینہ، یہ مہینہ بھی بہت مبارک ہے کیونکہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ محترم ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. کتنے عمرے؟ 4 عمرے کیے، اور چاروں کے چاروں عمرے
ذی قعدہ کے مہینے میں ہی ہوئے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ حج کا مہینہ ہے۔ لوگ پوری دنیا سے، دیکھیں مختلف ممالک سے، اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ مکے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف روانہ، ان کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے منڈیا سے، بلکہ ہمارے کرناٹک سے ابھی قافلے روانہ نہیں ہوئے، ابھی کچھ ہی دنوں میں یہاں سے بھی قافلے روانہ ہونے لگیں گے۔ تو پوری دنیا سے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی مقناطیس ہے، کوئی میگنیٹ ہے جو اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے کونے کونے سے، چپے چپے سے وہ میگنیٹ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ مکے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ سمندروں کو پار کر کے، پہاڑوں کو پار کر کے، لمبے لمبے مسافتیں، لمبی لمبی مسافتیں طے کر کے دور دراز سے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو دعوت دو، اب آپ لوگوں کو آواز دو، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ تو اللہ کے اس حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو آواز دی، لوگوں کو پکارا اللہ کے گھر کی طرف۔ اس وقت وہ آواز کہاں تک پہنچی؟ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا میں نہیں بلکہ عالم ارواح تک اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا۔ عالم ارواح تک، عالم ارواح جہاں سب کی روحیں جمع ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک آخری روح جو بھی آنے والا ہے، آخری انسان جو بھی آنے والا ہے، ان سب کی روحیں وہاں، ہم تمام کی روحیں وہاں جمع تھی۔ تو عالم ارواح جہاں سب کی روحیں جمع ہیں، عالم ارواح تک اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جن روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کو حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، زندگی میں اسے اتنی مرتبہ حج کی عبادت نصیب ہوتی ہے، حج کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اللہ اسے اتنی مرتبہ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد اپنے گھر کی طرف بلانے کی دعوت خود اللہ نے دی، انبیاء نے دی۔ کعبۃ اللہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ لوگوں کو بلائیے تاکہ لوگ آئیں اور آ کر کعبۃ اللہ کی طرف آئیں اور حج بیت اللہ کریں، حج ادا کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تاکہ لوگ آئیں اور دور دور سے، دنیا کے چپے چپے سے، کونے کونے سے لوگ آئیں اور آ کر حج بیت اللہ ادا کریں۔ اور پھر ایک آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو
بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے کعبۃ اللہ کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا ہے، یعنی جو کبھی نہیں گئے وہ بار بار تمنا کرتے ہیں جانے کی کہ جائیں دیکھیں، اور جو گئے ان کی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار آئیں۔ جو نہیں گئے بار بار ان کی تمنا ہے کہ جائیں، ان کی تمنا ہوتی ہے بار بار کہ اللہ کے گھر کو دیکھیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ اور جو دیکھ چکے ہیں وہ بھی واپسی کے وقت آتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر بار بار مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں ایسے ہی ظاہری اعتبار سے تو کیا ہے کعبۃ اللہ؟ 4 دیواروں کا نام ہے، 4 دیواریں ہیں، ایک روم ہے، اور پھر کوئی کھڑکی نہیں ہے، اور پھر دروازہ بھی ایسا ہے جو عام دروازوں سے الگ ہے۔ عام گھروں کے جو دروازے ہوتے ہیں ایسا دروازہ بھی نہیں ہے، اونچائی پر ہے دروازہ۔ جب جانا ہوتا ہے تو سیڑھیاں لگا کر پھر سیڑھیوں سے چڑھ کے اندر جانا ہوتا ہے، اور اندر بھی کوئی خوبصورت نقش و نگار نہیں ہے، اندر بھی کوئی خوبصورت ڈیزائن نہیں ہے، ایک 4 دیواری ہے، اور اس 4 دیواری کا ایک کمرہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ لوگ جہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اب کعبۃ اللہ کے آس پاس کوئی پارک ہے، گھومنے کی جگہ ہے وہاں کعبۃ اللہ کے قریب میں، یا پھر جھاڑ لگے ہوئے ہوں، درخت لگے ہوئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ عام طور پر جو تفریح کی جگہ ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، سایہ ہوتا ہے، اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں، دیکھنے کے مناظر ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر پارکوں میں جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، وہاں جسم کو راحت ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک، ایسا منظر ہوتا ہے، آبشاریں ہوتی ہیں، نظارے ہوتے ہیں، مطلب خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، پارک تفریح کی جگہ۔ لیکن کعبے میں آس پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب لوگ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کئی ملکوں سے سفر کر کے لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، میسور کے پیلس کو دیکھنے آتے ہیں، دسہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ملکوں سے سفر کر کے، دنیا کے کونے کونے سے سفر کر کے لوگ حیدرآباد کا وہ 4 مینار دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تاج محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لال قلعہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بناوٹ ایسی ہے۔ بناوٹی اعتبار سے اب 4 مینار کب بنائے، کون سے سال بنائے، لیکن ابھی تک اس کے پائے مضبوط ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تاج محل کب بنائے، کس نے بنایا، لیکن اب تک بھی وہ مثال بنا ہوا ہے، تو اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بلڈنگ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا، گارے مٹی کا بنا ہوا، نہ کھڑکی ہے نہ ہی دروازہ عام دروازوں کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی گھومنے پھرنے کے خوبصورت جگہیں ہیں، وہ سارے خوبصورت جگہیں فیل ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے۔
وہ سارے خوبصورت جگہ ناکام ہیں، بلکہ دنیا میں جتنے خوبصورت جگہیں گھومنے پھرنے کی ہیں وہ سارے خوبصورت جگہ مل کر کعبۃ اللہ کے ایک اینٹ کا تو کیا بلکہ کعبۃ اللہ کے گارے اور مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اس کعبے کے اندر رکھی ہے، اس گھر کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے بار بار آ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو بار بار آنے کی جگہ بنایا، بار بار آنے کی جگہ بنایا، لوگ بار بار آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ رواج نہیں ہے۔ ایک ساتھی سنا رہے تھے افریقہ کے بعض علاقوں میں جہاں گھنی مسلم آبادی ہے، وہاں آج کے اس دور میں بھی یہ رواج ہے، جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکی والے رشتے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک بیلنس کتنا ہے، کتنا کما رہا ہے، خاص گھر ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر رشتے کی بات طے ہوتی ہے۔ لیکن ساؤتھ افریقہ کی بات بتا رہے تھے ایک ساتھی کہ آج بھی وہاں یہ ہے کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، یہ ڈیمانڈ ہے، اس پر رشتہ طے ہوتا ہے کہ ہماری بچی کو شادی کے بعد کتنے حج کرائیں گے، کتنے عمرے کرائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو فرق کتنا ہے۔ ہمارے یہاں کیسے رشتے ہو رہے ہیں، کیا دیکھا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، پیسے ہیں یا نہیں ہے، بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے، ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے، قبرستان کے واسطے جگہ خرید کو رکھا کہ نہیں کی، دنیا بھر کی خباثتیں ہمارے یہاں۔ اور وہاں جو رشتے طے ہو رہے ہیں حج کی سعادتیں، اللہ اکبر، ہمارے یہاں خباثتیں، ان کے یہاں سعادتیں ہیں۔ تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے دلوں میں بھی تمنا ہے، انہوں بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے گھر کا دیدار ہو، ہم بھی کعبۃ اللہ کو جائیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو ایسا بنایا کہ بار بار لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ دنیا میں آپ کتنا بھی خوبصورت شہر ہو، کتنا بھی خوبصورت وہ منظر وہاں پر ہو، گھومنے پھرنے کی جگہ ہو، کتنی مرتبہ جائیں گے، کتنی مرتبہ جائیں گے؟ 1 بار 2 بار، زیادہ سے زیادہ 10 بار۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اکتا جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اکتا جائیں گے۔ جیسے تاج محل رکھ لو، آپ تاج محل جانا ہو 1 بار 2 بار 10 بار، اس کے بعد پھر دل اکتا جاتا ہے کہ کیا پورا دیکھ کو ہوگا اور کیا جانا وہاں۔ چار مینار کے قریب کچھ ساتھی رہتے ہیں ہمارے، وہاں بزنس کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں شروع میں مطلب بہت اہمیت کے ساتھ دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے اب روزانہ وہاں سے نہ گزرنا، اب وہاں سے گزرتے ہوئے کبھی نگاہ اٹھا کو دیکھنا بول کو خیال بھی نہیں آتا، کیا دیکھنا، وہ کھینچنا ہے بول کر۔ تو دنیا میں جتنے بھی گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، انسان 1 سے 2 مرتبہ جائے، 4 10 مرتبہ جائے، دل اکتا جاتا ہے، پھر اس کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، اس کے طرف جانا دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، کعبۃ اللہ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، کعبۃ اللہ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کتنی بھی مرتبہ جائے اس کے دل میں اس کی کشش ختم نہیں ہوتی، اس کے دل میں کعبۃ اللہ کو جانے کی کشش، وہاں کی حاضری کی کشش، وہ جذبہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جتنی مرتبہ جاتا ہے اور زیادہ اس کے دل میں۔ بلکہ میرے عزیز ساتھیوں، میں دور کی بات کروں، وہاں کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں، جو وہاں کے سٹیزن ہیں،
جن کی پیدائش وہاں ہوئی، جو وہاں پلے بڑھے، ان لوگوں کے دلوں میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ مکہ تو ہمارا ہی شہر ہے، چلو اس سال نہیں جائیں گے کعبۃ اللہ کو، اس مہینے نہیں جائیں گے، ایسا خیال ان کے دل میں بھی کبھی نہیں آتا ہوگا۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق اور کعبۃ اللہ کے اندر اعتکاف کرنے کا شوق اور کعبۃ اللہ میں عبادت کا اہتمام، یہ شوق، یہ اہتمام بہت زیادہ ان لوگوں میں بھی رہتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ایسا بنایا ہے، اللہ نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کے موقع پر کتنے لوگ کروڑوں کے حساب سے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی کشش اس کے اندر رکھی، اس گھر کے اندر اپنی ایسی خاص رحمت کو وہاں پر نازل فرماتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں پر، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کو جائیں، یعنی حج کریں، حج ادا کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، حج کرنے کی جن کو بھی طاقت ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یہاں سے مکے کو جا سکتا ہے اور مکے کو جا کر آ سکتا ہے، لیکن مکے سے مدینہ جانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تب بھی اس شخص کے اوپر حج فرض ہے، تب بھی اس شخص کے اوپر حج۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کعبے کو جائے اور مدینے کو گئے بغیر آ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا، جو بھی جاتے ہیں وہاں ضرور جاتے ہیں۔ لیکن فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر صرف کعبے کو جا کر آنے کی طاقت ہے تب بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ بہت سے لوگ اس میں ڈیلے کرتے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود بھی ٹالتے رہتے ہیں کہ بچوں کی شادی ہو جائے، پھر جو ہے فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو ایک فریضہ جو ادا نہیں ہوا وہ سر پر رہے گا، اور پھر اس کا حساب دینا کل قیامت کے دن ہم نہیں دے سکتے اللہ کو۔ اسی لیے فقہاء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر حج ادا کرنے سے پہلے موت آ گئی یا موت کے کچھ علامات نظر آ رہے ہیں تو چاہیے انسان کو کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرے، لکھ کر مرے کہ میرے اوپر حج فرض تھا، میں ادا نہیں کر سکا، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سب سے پہلے کسی کو حج کے لیے بھیجو، میرے ترکہ میں کسی کو جو حج بدل کراؤ، کوئی تم جاؤ یا کسی کو بھیجو بول کر لکھ کر اس کا دنیا سے جانا ضروری ہے، ورنہ ایک فرض ادا نہ کرنے کا گناہ اس کے سر پر رہے گا۔ اگر کسی نے اچھا، اور پھر اگر وہ انتقال کر گیا وہ شخص، اس نے یہ وصیت بھی کی کہ میں حج نہیں کیا ہوں، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کسی کو حج کراؤ، تو اب اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہے اس کے 1/3 میں اگر حج کا خرچہ بیٹھتا ہو تو پھر حج ادا کریں گے رشتہ دار، کریں گے یا کرائیں گے جو بھی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی وصیت پر عمل کرنا بھی رشتہ داروں پر ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے سمجھیں اس وقت 5 لاکھ کا خرچہ ہے، حج کرنے کے لیے 5 لاکھ کا خرچہ ہے۔ اب انہوں نے وصیت کی کہ میرے اوپر حج فرض تھا، میں حج نہیں کیا، میرے رشتہ دار میرا حج کرا دیں، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے حج کرا دیں۔ اب ان کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ کم سے کم 5 لاکھ حج کا خرچہ ہے بولے تو ان کا چھوڑا ہوا مال 15 لاکھ ہونا، کتنا ہونا؟ 15 لاکھ ہوگا تبھی 1/3 ہوگا نا۔ 15 لاکھ چھوڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا؟ 15 لاکھ میں سے 5 لاکھ میں حج کرا دیں گے، باقی کے 10 لاکھ رشتہ داروں میں جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ حصے سے تقسیم کر دیں گے۔ اگر یہ حج کی وصیت کر کے جا رہے ہیں اور جو مال چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ 15 لاکھ سے کم ہے، وہ 5 لاکھ ہی ہے، تو پھر ان کی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے رشتہ دار تو پھر ایک فرض ادا نہ کرنے کا گناہ ان کے ذمے رہے گا۔
تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ حج کس کے لیے ہو؟ اللہ۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے۔ اللہ یہاں پر زور دے رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج میں ایسا ہوتا ہے کہ حاجی کے دل میں ریا آ جائے، حاجی کے دل میں دکھاوا آ جائے۔ اس کے مقابل میں جو دوسری عبادتیں ہیں ان میں ریا جلدی آنے کا ڈر نہیں ہے، چانس نہیں ہے ریا جلدی آنے کا، ریاکاری دکھاوا آنے کا دوسری عبادتوں میں جلدی آنے کا چانس نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے اندر نمازی کے دل میں ریاکاری آنے کا جلدی چانس نہیں ہے۔ روزے ہیں، روزے دار کے دل میں ریاکاری آنے کا جلدی چانس نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل میں ریاکاری آنے کا اتنا چانس، جلدی آنے کا چانس نہیں ہے۔ بھئی نماز سب پڑھ رہے ہیں، میں اکیلا تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں اکیلا پڑھ رہا ہوں کیا؟ نہیں، سب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ تو اس میں ریاکاری جلدی نہیں آتی۔ روزہ رکھا ہوں تو الحمدللہ پورے محلے والے سب روزہ رکھے ہیں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ زکوٰۃ دے رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں تو سب ادا کر رہے ہیں، اس میں میرا کیا کمال؟ لیکن کوئی کام جب ایسا ہو کہ کوئی نہیں کر رہا، وہ اکیلا کر رہا ہے، کوئی عبادت جب ایسی ہو کہ کسی کو توفیق نہیں ملی، اس کو مل رہی ہے، تو پھر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے اس کے دل میں ریا لائے، دکھاوا لے کر آ جائے، تاکہ حاجی کا حج بیکار ہو جائے۔ تو اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ وہ خوب اس بات کا اہتمام رکھیں کہ اپنے دل میں کسی طرح بھی شیطان کو ریاکاری داخل کرنے نہ دیں، دکھاوا داخل کرنے نہ دیں، اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں کہ یہ حج اللہ نے فرمایا کہ حج صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں حج صرف کس لیے ہونا؟ کس کے لیے؟ صرف میرے لیے ہونا۔ لیکن آپ معاف کریں، ہمارے یہاں ایک عام عادت بن گئی ہے، دکھاوے کے شیطان کے لیے ہمیں راستے کھول دیے ہیں کہ شیطان ہمارے دلوں میں دکھاوا ڈالنے کے لیے آسانیاں اس کے لیے ہو چکی ہیں، ایسا ماحول تیار ہو چکا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کا خرہ اٹھ گیا، نام آ گیا، یا فلاں رشتہ دار حج کے لیے جا رہے ہیں، تو عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعوتیں کرتے ہیں، آج ان کے یہاں دعوت، فلاں ان کے یہاں دعوت۔ وہ حاجی صاحب کو دعوت کرتے ہیں، انہوں حج کو جانے والے ہی معلوم ہوتے ہی وہ حاجی صاحب کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، خوشی میں دعوت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، ان کو شال پہناتے ہیں، پھول کا ہار ڈالتے ہیں، اور پھر ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پہنچانا، یہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی دعوتوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جب لوگ بلائیں گے دعوت کے لیے، کبھی یہ دوست، کبھی یہ رشتہ دار، کبھی وہ رشتہ دار، اب ایک حاجی بیچارہ پورے محلے سے جانے والے گنے چنے حاجی ہوتے ہیں، پورے شہر سے گنے چنے حاجی ہوتے ہیں، پورے رشتہ دار میں گنے چنے حاجی ہوتے ہیں۔ اب رشتہ داروں میں سب رشتہ دار اپنے گھر کو وہ حاجی صاحب کو بلا رہے ہیں، پڑوس والے بلا رہے ہیں، دوست احباب بلا رہے ہیں، اپنے گھروں میں دعوت کر رہے ہیں، شال اڑا رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے دل میں ریا آ جائے کہ میں تو حج کو جا رہا ہوں۔ جب یہ خیال پیدا کر دیا اس نے، تو پھر وہ حج بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھے، وہ اپنی نیت کو پاک رکھے، اور پھر وہ کوشش کرے کہ کسی طرح بھی میرے دل میں ریا نہ آئے، کسی بھی طرح میرے دل میں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں حج سے پہلے دعوت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، بھائی آج بڑے بھائی کے یہاں دعوت ہے، میں حج کو جا رہا ہوں، آج میرا بڑا بھائی دعوت کر رہا ہے، صبح چھوٹے بھائی کے یہاں دعوت ہے، پرسوں چچا کے یہاں دعوت ہے، ترسوں ہمارے جگری دوست کے یہاں دعوت ہے، کئی کو میں حج کو جا رہا ہوں بول کو عزت رکھنے کے واسطے پورے رشتہ دار، دوست احباب سب بھی دعوتاں کر رہی، بیچاری غریب بھان ہے، غریب بھان ہے۔ اب انہیں سوچتی ہے
میرا بھائی حج کو جا رہا ہے، سب بھی دعوتیں کر رہی، میں نہیں کری تو اس کے دل میں کیا آتا کہ نہیں، رشتہ ٹوٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب وہ بیچاری قرضہ لے کو بھائی کو دعوت کرتی ہے، کب کی جا رہا سو ایک بار قرضہ لے کو دعوت کرتی ہے، اپنے سر پہ بوجھ لے کو دعوت کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حج سے پہلے دعوت یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بچنا چاہیے حاجی کو ہر ایسی چیز سے جس سے اس کی نیت میں فرق پڑ رہا ہو، اس کی نیت میں فرق پڑ رہا ہو۔ ہاں ایک مسئلہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی حاجی حج کو جانے سے پہلے اللہ نے مجھے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی، حج کی توفیق عطا فرمائی، شکرانے کے طور پر غریبوں کو، اپنے دوست احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دعوت کھلا دے، تو یہ جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شکرانے کے طور پر اگر کوئی حاجی غریبوں کو اور جان پہچان والوں کو دعوت کرے، لیکن وہ دعوت میں بھی جو عقیقے کی دعوتیں ہوتی ہیں ویسا نظام نہ ہو، یعنی عام طور پر بڑا فنکشن ہال لے کر اور پھر اس کے پمفلٹ تقسیم کر کے اس کا دعوت نامہ بنا کر فلاں فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں ان کی طرف سے شہرت کر کے اس کا اعلان کر کے دعوت کرے، یہ تو پھر حج عبادت نہیں رہا، یہ تو پھر ریاکاری ہو گئی ہے۔ اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے، میں شکرانے کے طور پر میں اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نیت سے اگر وہ دعوت کرے تو پھر یہ تو صحیح ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض واجب سنت سمجھ کر کرتا ہے کہ نہیں میں حج کو جانے سے پہلے دعوت میں نہیں کرا تو میرا حج قبول نہیں ہوتا، میں نہیں کرا تو لوگاں کیا بولتی، رشتہ داراں کیا بولتی، کنجوسی کا لقب دے ڈالتی منجھے، اگر اس نیت سے کریں تو پھر ان کا وہ دعوت کرنا صحیح نہیں ہے، ان کی اس دعوت میں شریک ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ شکرانے کے طور پر اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ عبادت کی توفیق دی بول کر اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ کرنا جائز ہے، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی ریاکاری کے آنے کا خدشہ ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت بہت سے لوگ حج کے لیے، بہت سے ایسے ہوں گے جو خورے میں کئی سالوں سے نام ڈال رہے ہیں، ابھی تک نام نہیں آیا، اور جن کا آیا وہ تو ماشاءاللہ تیاریوں میں لگے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیویٹ طریقے سے اور کسی طریقے سے جاتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جانے کو قبول فرمائے، اللہ سب کو اپنی نیتیں پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حج میں میرے عزیز ساتھیوں نیت میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، اخلاص ہونا، کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ، بھئی نماز میں کمی بیشی ہو گئی، نماز تو دن میں 5 مرتبہ ہے، ایک نماز میں کمی ہو گئی دوسری نماز میں ہمیں سدھار لے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ میں کمی بیشی ہو گئی، بھئی اس سال اگر میں زکوٰۃ دیتے ہوئے میرے اندر ریاکاری آ گئی تو میں توبہ کر کے آئندہ سال جب مجھے توفیق ہوگی تو میں آئندہ سال میں توبہ کر کے پھر ریاکاری کے بغیر میں زکوٰۃ دوں گا، اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دوں گا، یہ ممکن ہے۔ روزے رکھنے میں ریاکاری آ گئی تو توبہ کر کے آئندہ سال میں جو ہے خالص اللہ کے لیے روزہ رکھوں، ہو سکتا ہے یہ، لیکن حج ایسا نہیں ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ ایک مرتبہ میں ریاکاری آ گئی تو اس کے بعد حج ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ کر دیا، اس کے بعد پوری زندگی کرے نفل ہے، وہ پوری زندگی نفل میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ جو فرض حج ادا کرتے ہیں ہم، اس میں ہماری نیت کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ شیطان کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میں حاجی ہوں، اس کے دل میں یہ آ جائے کہ، اور وہ بھی الگ مصیبت، دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، اوابین پڑھ رہی ہیں، سب کچھ پڑھ رہی ہیں، لیکن کون بھی ان کو نہیں بلاتے، نمازی صاحب ادھر آؤ کر کو نہیں بلاتے، نمازی بول کو کاتب لقب ہے نہیں بلاتے، اور بلائی تو بھی مطلب بلانے انہیں سوچتا کئی کو مجھے ایسا بلا رہی کر کو، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، وہ حج سے پہلے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، حاجی کا لقب دے دیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو حاجی صاحب کر کو ان کا نام نہیں بلائے تو بیزار ہو جاتے ہونا، کیوں تم نہ معلوم نہیں میں حج کر کو ہوں، بھئی حاجی صاحب لگو، الحاج لگو بولتی ہیں، نہیں بات۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں
وہ ہیں جس کے ذریعے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ حج بیکار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اگر قبول ہوگا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس کا حج قبول ہو گیا، جسے حج مبرور نصیب ہو گیا، سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور جس کا حج قبول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب وہ لوٹتا ہے کعبے سے، جب وہ لوٹتا ہے مکے سے، تو ایسا لوٹتا ہے جناب آقا نے فرمایا جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ جیسا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے اور اس کا حج ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، تو وہ لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے اس کے جتنے گناہ تھے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حج مقبول نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔